سنن نبی داؤد میں 4646، جامعہ ترمذی میں 2226 اور مسند امام احمد میں 18430 نمبر حدیث جلد 4 صفحہ 273 پہ موجود ہے۔ ان ساری احادیث کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ یہ غیبی خبر ہے، لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں چھپاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں یہ حدیثیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے 30 سال بعد کے واقعات بتا رہے ہیں اور ایگزیکٹ اسی طرح پورے ہو رہے ہیں۔ یہ تو محدثین حضور کی غیبی خبروں میں نبوت، علامات نبوت والے چیپٹر میں حدیثیں لے کر آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں چھپاؤ۔ یہ تو بتانے کے لیے تھی، چھپانے کے لیے ہوتی تو علامات نبوت میں کیوں آتی کہ دیکھو ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے 30 سال 40 سال 50 سال بعد تک کے واقعات ٹائنیز ڈیٹیل تک بتا دیے۔ یہ نبی بتا سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبر آتی ہے۔ تو فرمایا 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، حوالہ میں دے چکا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی قرب قیامت میں امام محمد مہدی کی جو ابو داؤد میں اور مسند احمد میں احادیث موجود ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر، جس کا نام میرے نام پر، جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر، جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ مہدی نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہدا اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اس بات کا برا مانے۔ یہ دین سپر سیڈ کرنا ہے، ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا لیکن قرب قیامت میں آئے گا، اور اس کی نشانیاں اب اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ خلافت راشدہ ختم ہوئی، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تقریباً ہم پر 700-800 سال تک رہا، پھر 300-400 سال تک جابر حکمران مسلط ہو گئے، یعنی کلولین پاورز، کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر یہ انگریز آ گئے اور انہوں نے آ کے قبضہ کیا، اور یہ پھر 20ویں صدی کے اندر ان کا غلبہ ٹوٹا، اور اب خلافت علی منہاج النبوہ کی باتیں دوبارہ، یہ آخری پیریڈ ہے اس امت کا جو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں حضرت سفینہ، اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ گن پھر، اب میں تجھے 30 سال پورے کر کے بتاتا ہوں۔ ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، یہ ہے خلافت راشدہ۔ اچھا، جب یہ انہوں نے حدیث بیان کی تو ان کا شاگرد کہتا ہے، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی جو پارٹی ہے بنو امیہ بنو زرقہ، یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر امام ابو داؤد نے لکھا علی علیہ السلام 4646۔ تو حضرت سفینہ حضور کے جو غلام تھے ان کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں، خلیفہ تو یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹھ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں، اتنی گندی بات انہوں نے کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے، کاٹ کھانے والی ملوکیت حضور نے فرمایا اور حضرت سفینہ نے مہر لگا دی۔ حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا، اس سے بھی 15 سال پہلے فوت ہو گئے۔ بنو امیہ کی حکومت کو کہا شریر ترین بادشاہت، اور معاملہ بالکل کلیئر کر دیا۔ تو خلافت راشدہ 30 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ خلافت راشدہ جب قائم ہوگی تو اس وقت کے خلیفہ کا ساتھ دینا ہے۔ وہ سنن نبی داؤد میں 4607، ترمذی میں 2676، ابن ماجہ میں 43 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کنکلوڈنگ باتیں کی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، دیکھنا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازمی ہے، ان کو پکڑ لینا، اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ سنن نسائی میں یہ آخری الفاظ ہیں، ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے خلاف خروج کرنے والوں کو کیا کہا؟ بدعتی،
سب سے بڑی بدعت خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا ہے، یہ حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، اور خلیفہ راشد کون ہیں وہ 4 بتا دیے میں نے حدیث کی روشنی میں۔ تو اب چاہے مخالفین ابو بکر ہوں، مخالفین عمر ہوں، مخالفین عثمان ہوں، یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین ہوں، چونکہ یہ خلفائے راشدین تھے، ان کے خلاف کھڑا ہونا بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بدعتوں سے بچنا، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو یہ حدیث آ کر کوئی پنکچر نہیں ہو جاتی حضرت عثمان پہ، حضرت علی تک چلتی ہے۔ جو باغین عثمان تھے وہ سبائی پارٹی کوئی نہیں تھی، تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، سبائی تو الگ سے ایک چیز تھی، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہی اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کے بارے میں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا۔ بل وہ خلیفہ راشد تھے، ان کے خلاف بھی جن لوگوں نے وہ حرکت کی اور حضرت عثمان کو شہید کیا، ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہم ناحق سمجھتے ہیں۔